السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل، ریاض الحق وی لاگس۔ آج آپ کو امپورٹنٹ ایکسکلوسیو معلومات دیں گے کہ آج آئی ایم ایف کا جو وفد تھا وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے انہوں نے ملے۔ انہوں نے ان کے سامنے کیا معاملات رکھے، کون سی چیزوں پہ ڈسکشنز ہوئیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ حکومت کے پریشانی کے جو معاملات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اندیا دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اور عمر ایوب کو بھی بلائیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو آج ہم اس پہ اوورال وہ کریں گے۔ تو آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں سہیل رشید کے ساتھ میں سپریم کورٹ میں ویڈیو کر رہا تھا، اور وہ فوراً اچانک چلے گئے بیکاز تمام صحافی موجود تھے اور ہم ویڈیو کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بلا لیا۔ اور یہ سپریم کورٹ کی رپورٹر کی جو ایسوسیشن ہے، ان کے جو ممبران ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ سارے رپورٹرز نہیں مل سکتے، ایسے تو اسلام آباد میں 400 رپورٹرز پہنچ جائیں گے ان سے ملنے کے لیے، اس وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکا۔ لیکن اس کے اندر جو لوگوں سے جو بات چیت پتہ چلی ہے، جو ملاقات ہوئی، کچھ خبریں تو چل گئی ہیں، لیکن جو اندر احباب موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان دباؤ میں نظر آئے، اور چیف جسٹس آف پاکستان خاص طور پہ انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا جی میں 3 باتوں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کروں گا۔ انہوں نے مطلب کل جو معاملہ ہوا سارا ججز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا جو خط مجھے لکھا گیا تھا وہ میں نے آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے اس کو بھجوا دی ہے، اب وہ فیصلہ کریں گے اس پہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ وہ سب سے اہم چیز تھی جو جو آئی ایم ایف کا وفد جو آیا ہوا ہے، جو اسسمنٹ کر رہا ہے گورننس کی اور ان چیزوں کی، تو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کھل کے عمران خان کے حوالے سے، ان کے کیسز کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے چیف جسٹس ایک قسم کے بیک فٹ پہ نظر آئے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، کیونکہ بہت تفصیلی 300 سے زائد صفحات کا وہ خط ہے جس میں کمپریہنسو تمام کیسز، الیکشن سے پہلے کیا ہوا، الیکشن کے بعد کیا ہوا، 9 مئی کے کیسز اور وہ سارے دوسرے جو معاملات تھے اس پہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ پے در پہ جو سوالات تھے اس سے ایک قسم کے وہ بیک فٹ پہ گئے، جوڈیشری میں جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے، تو ایک یہ پریشر بھی تھا۔ اور انہوں نے جو آئی ایم ایف کے اراکین تھے، جو وفد کے اراکین تھے، انہوں نے جو باقی اوورال ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے ملک میں ان کا ان سے پوچھا، لیکن بہرحال یحییٰ آفریدی نے کہا جناب ہم یہ ریفارمز لا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو خاصے جو ہے ایک قسم کے چہرے پہ جسے ایک کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے، پرچھائیاں تھیں یا ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جو بھی تھی، بہرحال نرس نظر آئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلاؤں گا، اور عمر ایوب کا بھی ذکر کیا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ رولنگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان سے مل سکتے ہیں، نہ کچھ اور اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے انلیس کہ بہت ہی کوئی اہم بات ہو، کیونکہ جوڈیشری ایک آزاد پلر سمجھا جاتا ہے۔ جو باقی جو 2 پلرز ہیں، جو جسے کہا جاتا ہے انتظامیہ اور پارلیمنٹ یا مقننہ جسے کہتے ہیں، تو ایک انڈیپینڈنٹ پلر یہ تینوں کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ ملتے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں عمر ایوب کو بھی ساتھ بلا رہا ہوں، تو یہ کور تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ان دونوں کو بلائیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو سوالات تھے اس کے بعد ان کو پریشانی ان کی بڑھ گئی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تو ہم سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں کہا کہ میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ ظاہر ہے جب انہوں نے اتنی زیادہ کراس کوسچننگ کی، اور ظاہر ہے بہت پریپیئر ہو کے آئے ہوتے ہیں، واشنگٹن سے جب یہ آئے تو انہوں نے تمام چیزوں پہ کام کر لیا، جب یہاں آئے تو کل انہوں نے سارا کچھ دیکھ لیا، اور یہ پچھلے ہفتہ میں جو کچھ ہوا وہ انہوں نے ظاہر ہے ٹیلی ویژن میڈیا پہ اور اخبارات میں دیکھ لیا ہوگا۔ تو ان کے لیے ظاہر ایک پریشانی کا سامان تو بن گیا کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب آ کے انہوں نے سوالات پوچھے تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو ساری چیزیں نہیں بتا سکتے۔ لیکن ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے، وہ یہ تھا کہ ہم نے مطلب رپورٹرز نے جب پوچھا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ محسن اختر کیانی جو ہیں سینئر پیونیٹ جج تھے، عامر فاروق کے بعد سب سے سینئر ترین تھے، تو وہ کیوں نہیں آ سکتے، وہ کیوں نہیں بن سکتے جج؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جی ایسی وہ بات نہیں ہے، کیا کوئی جج لگ گیا ہے ہائی کورٹ کا؟ یعنی ہائی کورٹ کا ابھی جج تو نہیں لگا، کیونکہ عامر فاروق ایلیویٹ ہو گئے، اوپر چلے گئے، اور جو ایکٹنگ جو چارج ہے ایک قسم کا وہ تو فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ اندیا بھی دیا کہ جو
چیف جسٹس سوری جو میاں گل حسن اورنگزیب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہیں وہ 1 سال کے لیے ایلیویٹ کیے گئے سپریم کورٹ، تو وہ بھی کہتے ہیں دوڑ میں شامل ہیں. تو بظاہر کل یہ ہوا، سہیل سے آپ نے سن لیا ہوگا کہ 1 ووٹ کے اضافے سے عامر فاروق جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ فیکٹر تھا کہ بڑی مشکل سے دھکا دے کے ان کو سپریم کورٹ لے جایا گیا، کوئی بہت زیادہ ووٹ ان کے حق میں نہیں تھے. بہرحال ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ ایک تو یہ کہ میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے اندیا دیا کہ وہ دوڑ میں شامل ہیں، یہ ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں مثبت خبر ہے. اور ڈوگر کے حوالے سے ایک قسم کا انہوں نے کہا کہ جی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ جناب نام تو نہیں لیا کہ جی ہم نے اعتراضات اٹھائے کہ جناب یہ کیسے آپ ان کو سپریم کورٹ کے لیے اہل بنا سکتے ہیں، اور وہ دوسرے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں بن سکیں گے دوسرے معنوں میں. تو یہ ایک اہم خبر ہے کیونکہ سرفراز ڈوگر کو جب لایا گیا تھا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں لایا گیا تھا کہ وہ سینئر پیونی جج بن جائیں گے، اور اس کے فوراً بعد جب عامر فاروق وہاں جائیں گے تو یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں گے. تو بہرحال اب ظاہر ہے ججز کو بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اندازہ ہو گیا ہے چیف جسٹس کو بھی کہ اتنی زیادہ اگر یہ گند ہو جائے گا تو یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور بدنامی سب ان کے سر آئے گی. تو یہ ایک سرسری جو ملاقات تھی اس کا اوور ویو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بڑی ایک قسم کی حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ، اور یہ تقریباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا کوئی ذیلی جو وفد ہے گورننس وغیرہ کو دیکھتا ہے وہ آ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ، جوڈیشری کی آزادی اور اس حوالے سے آ کر جو ہے وہ ججز سے مل رہا ہے. کم از کم میں نے آج تک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ یا جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں نے آج تک کہیں یہ نہیں پڑھا. اگر ہوا تو پلیز آپ لوگ ضرور مینشن کیجئے گا اپنے کامنٹس میں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان میں آج تک کبھی کسی نے مینشن کیا ہو کوئی ایسا وفد آیا ہو جس نے آ کے تو ججز سے ملاقات کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان کے معاملات میں یہ مداخلت تو ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ گند اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے، اتنا زیادہ گند کر دیا گیا ہے کہ آپ پھر مداخلت کا موقع دیتے ہیں. تو اس کے ذمہ دار حکومت اور اس وقت کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اداروں کے جو سربراہان اور سب لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے یہ چیز الاؤ کیا. اور آئی ایم ایف یہاں پہ آئی، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کا کسی طور پہ یہ کام نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کی ڈائریکشنز دیں اور اس طرح کے معاملات میں مداخلت کریں. تو بہرحال آج جو تھی یہ حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے پریشانی کے دن ہے کہ آئی ایم ایف نے بڑے تابڑ توڑ سوالات کیے، بہت سی چیزیں ایسی پوچھی جو بقول ان کے چیف جسٹس کے ان کے ڈومین میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو میں ہر چیز نہیں بتا سکتا، لیکن ہم چیزوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دوسرے معاملات، اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ سے جو ججز آنے تھے یہاں پر، اس کے حوالے سے بھی جو یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے ہلکا سا ہنٹ کیا کہ جناب اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ظاہر بڑی اہم ہے کہ ان کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے جو آنے تھے ججز ان کے حوالے سے ہی معاملات رک گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ چیزیں سسٹم کے اندر سے بہتری کی طرف آ رہی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.